ایک چھوٹی سی دعا جو تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں، یہ انقلاب ہیں جو دلوں کو چھو کر روحوں کو بدل دیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکل کر بندوں کے دلوں تک پہنچی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک روحانی انقلاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا اصل ہے، اور یہ دعا دل کی عاجزی اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو تقدیر کے اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ ترمذی۔ اور فرمایا، جو مسلمان یہ دعا دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں برکت ڈال دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اسے سکون عطا کرتا ہے۔ یہ دعا صرف ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ وہ طاقت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے اور جس کے ذریعے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے تھے۔ تصور کیجئے، ہزاروں سال پہلے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکل کر صحابہ کے دلوں تک پہنچی اور آج بھی وہی اثر رکھتی ہے۔ یہ دعا تقدیر کی بند گلیوں میں روشنی کی کرن ہے، اور اب یہی دعا ہے جسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ دعا اتنی رحمت، برکت اور طاقت والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو پڑھا کرتے تھے، ہر موقع پر اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی تھی۔ یہ دعا صرف امید پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں سکون اور رہنمائی لانے والی ہے۔ یہ دعا اللہ کے فیصلوں میں رحمت کے دروازے کھولتی ہے اور بندے کے دل میں یقین کا چراغ جلانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ وہی دعا ہے جس نے صدیوں سے لاکھوں بندوں کی تقدیر بدل دی، اور آپ کو بھی اس کا علم ملنے والا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ کم محنت کے باوجود آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پوری زندگی جدوجہد کرتے رہتے ہیں لیکن راستے نہیں کھلتے؟ کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں مگر واپس خالی لوٹ آتی ہیں؟ کبھی تنہائی میں دل نے یہ سوال کیا ہو، یا اللہ، کیا میری قسمت میں ہی یہ سب لکھا ہے؟ اگر آج آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو یقین جانیے، یہ محض اتفاق نہیں، یہ قسمت کا سوال ہے۔ ہم سب نے یہ جملہ سنا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے صرف وہی ہوگا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ اگر سب کچھ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو دعا کیوں؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اسلام کو دنیا کے تمام نظریات سے ممتاز بناتا ہے۔ اسلام اور تقدیر۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان بے بس ہے، اور اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ انسان سب کچھ خود کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بندہ کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرے، مگر دعا کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ ایک انقلاب ہیں۔ دو تقدیریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو تبدیل نہیں ہوتی اور دوسری وہ جو دعا سے بدل دی جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے۔
وہ دل جو کہے یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی ٹوٹے ہوئے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تاخیر کیوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سچ یہ ہے کہ دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا فوراً، یا کسی مصیبت کو ٹال کر، یا آخرت کے لیے محفوظ کر کے، لیکن کبھی رد نہیں ہوتی۔ صبر اور دعا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبولیت میں تاخیر کرتا ہے تاکہ بندہ دعا کو نہ چھوڑے، کیونکہ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ بار بار سننا چاہتا ہے بندے کو بار بار مانگتے ہوئے۔ اگر آج آپ قرض میں ہیں، بیماری میں ہیں، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یا خاموشی سے روتے ہیں، تو جان لیجئے یہ دعا آپ کی تقدیر سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ کو پکارتی ہے اور تقدیر اللہ کا حکم ہے۔ ناظرین کرام، جو دعا اب آپ سننے والے ہیں یہ کسی عامل کا عمل نہیں، یہ کسی کتاب کا نسخہ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے براہ راست نکلی تھی۔ سوچیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکل کر دلوں میں امید بھر دیتے تھے۔ ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبو ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا کی سب سے بڑی مشکلات میں بھی امید اور دعا کے سہارے کھڑے رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کی رہنمائی اور اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی تو وہ ہر مشکل کے بیچ اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر راہ آسان ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے غلامی، غربت اور بے یقینی کا سامنا کیا، اپنے دل کی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بدل کر انہیں اسلام کی خدمت کے لیے خاص مقام عطا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اسی راستے پر تھے۔ جب بڑی بڑی ذمہ داریاں اور مشکلات آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے یہی دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت، رحمت اور سکون پیدا کیا۔ ناظرین کرام، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ سچا ایمان اور دل کی خالص مانگ تقدیر کے دروازے کو کھول سکتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کے لیے روشنی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ دعا صدیوں سے بندوں کے دلوں کو سکون دیتی آ رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے ہمیشہ جاری رہی۔ یہ دعا عاجزی سکھاتی ہے، غرور نہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتی بلکہ اس کی رحمت کو پکارتی ہے۔ اس دعا کو سننے سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، یہ الفاظ تب اثر کریں گے جب دل جھک جائے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو بہتر، یا ٹوٹا ہوا دل ہی کافی ہے۔ اب وہ دعا جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور جو تقدیر کے اندھیروں میں رحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک شقیا فامحنی وکتبنی سعیدا۔ ترجمہ: یا اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بد نصیب لکھا ہو تو اسے مٹا دے اور مجھے خوش نصیب لکھ دے۔ ناظرین کرام، یہ دعا تقدیر کو کاٹنے کا دعویٰ نہیں، یہ تقدیر کے مالک کو منانے کی دعا ہے۔ اسے آج سے اپنی راتوں کا حصہ بنا لیجئے، اور یقین رکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو سعید لکھ دیتا ہے تو پھر
اس کی زندگی کا ہر صفحہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ہاں خوش نصیب لکھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، جزاک اللہ۔